کہتے جی آج کل اسلامی تاریخی واقعات پر فلمیں بیان کریں، اگر وہ تاریخ ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ جو چیز ایسے دیکھنا جائز ہے وہ تو پھر ٹی وی پہ بھی جائز ہے، اور جو ایسے حرام ہے وہ ٹی وی پر بھی حرام ہے۔ ڈرامے دیکھنا تو ہم جائز نہیں کہتے، اس میں بے حیائی بھی ہوتی ہے، مگر جو بنانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ماحول جب کریٹ کیا جاتا ہے، ایک ماحول دکھایا جاتا ہے، اس سے تاریخ اور ہسٹری آپ کے دماغ میں زیادہ اچھی طرح سے بیٹھتی ہے۔ تو طیب اردگان نے ڈرامہ بنایا نا، ارطغرل بڑا مشہور ڈرامہ چل رہا ہے، بہت دنیا دیکھ رہی ہے، تو میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا، لیکن جو لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں پہلے سے بے حیائی کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اور غلط غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم ان کو کم از کم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یار انڈین فلمیں دیکھنے سے بہتر ہے یہ جو آج کل وہ ڈرامے جو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، جب تم نے دیکھنا ہی ہے تو کم از کم ایک کم درجے پر آ جاؤ نا، اس کو دیکھ لو، تو اس سے تو پھر بھی بہتر ہے کہ کم از کم تمہیں ہسٹری تو پتہ چلے گی، کم از کم تمہیں یہ تو پتہ چلے گا مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی۔ اس ڈرامے میں نے اس کی چند کلپس دیکھے ہیں، نتیجہ یہ خز ہوا ہے کہ اس میں منفی پہلو بھی ہے اور مثبت پہلو بھی ہے۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ اس میں خلافت عثمانیہ کا تذکرہ ہے، کائی قبیلے کے سربراہ بکریاں چرانے والا اسلام کے لیے اٹھتا ہے، شریعت کے لیے اٹھتا ہے، مسلمان کی عزت و آبرو کے لیے اٹھتا ہے، کلمے کی سربلندی کے لیے اٹھتا ہے، اور کتنی بڑی قربانی دیتا ہے۔ قوم کو، نوجوان نسل کو اس سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ اس میں منفی پہلو بھی پایا جاتا ہے، اور منفی پہلو کا اثر چونکہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا حق اور باطل کو اس میں مکس کیا گیا ہے۔ منفی پہلو یہ ہے، اس میں میوزک ہے، اس میں بے پردگی ہے، اس میں نامحرم کا آپس میں میل جول ہے، اس میں عاشقی معشوقی ہے، یہ سب قرآن و سنت اور شریعت کے بالکل خلاف ہیں۔ اس کو تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں کہا جا سکتا، اور انہی وجوہات کی بنا پر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے کچھ مثبت پہلو ہیں، کچھ منفی پہلو ہیں۔ جہاں تک اس کے مثبت پہلو ہیں میں بھی اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ کائی قبیلے کا ایک سربراہ بکریاں چرانے والا وہ اٹھتا ہے اسلام شریعت دین کے لیے، کتنی بڑی قربانی دیتا ہے، اس قربانی کا تذکرہ بار بار ہونا چاہیے۔ البتہ اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے، اور وہ منفی پہلو یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ریکارڈ کو اور قرآن و سنت کے ابدی احکام کو مسخ نہیں کرنا ہے۔ اگر نامحرم عورت سے عشق و محبت کا معاملہ ہوگا ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنت شرعاً وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عورت کی بے پردگی کا معاملہ شرعاً وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ دیکھیں ڈرامہ کبھی بھی حقیقت نہیں ہو سکتا، ڈرامے میں بہت سارے اضافے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تاریخ سے ہٹ کر مرچ مسالے کا اضافہ کیا جاتا ہے، کچھ نئی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے ڈائریکٹر پروڈیوسر یہ اپنے اپنے کام کرتے ہیں، اور اسکرپٹ رائٹر کا بھی ایک کام ہوتا ہے، وہ نئی چیزیں لے کر آتا ہے۔ اگر صرف اور صرف تاریخ کی بیس پر، ہسٹری کی بیس پر ڈرامہ بنایا جائے تو سب سے پہلے تو اسکرپٹ رائٹر فارغ ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ڈرامے اور فلمیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی قوموں کی تعمیر نہیں کرتی ہیں، اور خاص کر جب اس میں اللہ رسول کی نافرمانیاں دکھائی جائیں، اجنبی مرد و عورت کو میاں بیوی کے کردار میں دکھایا جائے، اس میں میوزک چل رہا ہو، عورتیں دکھائی جا رہی ہوں، بے پردگی ہو، تو وہ کس طرح کسی قوم کی تعمیر کرے گی؟ اور پھر ایسے ڈرامے کو مقدس کہنا، کہ کبھی بھی علماء صلحاء اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر تاریخ کے کسی ایسے کردار کو آپ اچھے انداز میں پینٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اخبارات ہیں، تحریرات ہیں، کتابیں ہیں۔ ڈرامے بنانا، اگر آپ اس پر اچھے انداز میں ویڈیوز بنانا بھی چاہتے ہیں تو شریعت کے مطابق اس کو بنائیں۔ اگر آپ اس میں خلاف قانون شریعت چیزیں لائیں گے، میوزک لائیں گے، عورتیں لائیں گے، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو جو نئی جنریشن ہے جو اس کو دیکھے گی وہ ان چیزوں کو صحیح بھی سمجھے گی اور ان میں موجود فتنوں میں پڑ بھی جائے گی۔ لہٰذا اگلی جنریشن کے لیے مفید یہی ہے کہ وہ ارطغرل غازی کے حوالے سے کتب ہیں جو مستند تاریخی حقائق ہیں ان کو پڑھیں۔ بلا شبہ ارطغرل غازی ایک زبردست مجاہد تھے اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، لیکن بہرحال جو اس وقت ڈرامہ چل رہا ہے اس سے ہم اتفاق نہیں کریں گے اور نہ ہی اسے دیکھنے کی ترغیب دیں گے، بلکہ یہی کہیں گے کہ لوگ نہ اسے دیکھیں، نہ پروموٹ کریں، نہ اسے شیئر کریں، بلکہ اس حوالے سے اپنا دامن بچائیں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بھی بچائیں، تاکہ اس طرح کے کسی معاملے میں ان کا دامن ملوث نہ ہو۔ اور اگر آپ انہیں دکھائیں گے تو جہاں کوئی ایک آدھ اچھی چیز، دو چار اچھی چیز بھی دیکھ لیں گے تو کوئی غلط بات بھی ان کے ذہن میں آئے گی، چار غلط چیزیں بھی آپ کے گھر میں گھسیں گی، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مکسچر بن جائے، آپ صحیح اور غلط کو ملا کر، حق اور باطل کو ملا کر پھر کسی کام کی طرف آئیں، تو پھر اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جب حق میں باطل کی آمیزش ہو جاتی ہے، ایک بالٹی پانی میں ایک قطرہ پیشاب بھی ڈل جائے تو وہ بالٹی بھی کام کی نہیں رہتی ہے، وہ بالٹی بھی وضو اور غسل کے لائق نہیں رہتی ہے۔ تو آپ کس طریقے سے ایک پورا ڈرامہ فلمی انداز میں شوٹ کر کے بے پردہ عورتوں اور موسیقی کے ساتھ اسلام میں اسے مقدس بھی مانے اور پھر اسے اپنی آنے والی جنریشن کے لیے مفید بھی مانے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اب بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ارطغرل غازی کا جو ڈرامہ ہے اسے دیکھ کر مسلمانوں میں مجاہدانہ اسپرٹ پیدا ہو رہی ہے، سنیت کو بڑا فروغ مل رہا ہے صاحب، وہابیت گھبرائی بھی ہے، امریکہ تھرا رہا ہے، معمولات اہل سنت اس سے ثابت ہو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ بڑی بڑی دعوے کیے جا رہے ہیں۔ جواب میں مختصر طور پہ عرض کر دوں کہ تقریر کوئی مقصد نہیں ہے، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہے کہ اس اکھاڑے میں کودنا نہیں چاہتا، لیکن کیا کیا جائے کہ آپ جیسے احباب کا بار بار تقاضا ہو رہا ہے تو اس وقت اب ایسا لگنے لگا تھا کہ خاموشی بھی نقصان دینا ہو جائے، اور بروز قیامت مجھ سے ہمارے بزرگ نہ پوچھ لے کہ فاروق رضوی تو اس سے پوچھا جا رہا تھا تو انہیں کیوں نہیں بات اپنی رکھی۔ تو میں کہہ رہا ہوں، بس بات کیا رکھ رہا ہوں میں اپنی نہیں بلکہ شریعت کی اور اپنے بزرگوں کی بات رکھ رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ تو اب یہ جو دعوے ہیں کہ اس سے اسلامی اسپرٹ بڑھ رہی ہے، مجاہدانہ کردار ابھر رہا ہے نوجوانوں کا، لوگ سنت کی طرف آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، بلکہ معاذ اللہ ایک مولوی صاحب کا تو میں نے یہ تک بیان سنا، بڑا افسوس ہوا کہ مدارس نے اور علماء نے وہ کام نہیں کیا، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جو اس ڈرامے نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، بتائیے کتنا عظیم کام کیا ہے ڈرامے میں۔ تو اس کے جواب میں بس یہ عرض کر دوں بھائی کہ تقریباً 1400 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، 1400 سال تو ہو گئے ڈیفینیٹلی، 61 ہجری کا واقعہ میں جس واقعے کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ تو 1400 سال سے ہم ماہ محرم الحرام میں ہر سال شہزاد رسول، امام علی مقام، شہید اعظم،
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کی بہادری، مجاہدانہ کردار، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ واقعات کربلا کے حوالے سے سناتے آ رہے ہیں. اگر صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اگر صدیوں سے شہزاد رسول کی مجاہدانہ تاریخ ہماری قوم کو اگر نیند سے بیدار نہیں کر سکتی، تو پھر خدا کی قسم ارطغرل غازی کا ڈرامہ ہماری خواب خرگوش کی نیند میں سوئی بھی قوم کو بیدار نہیں کر سکتا. جناب جب شہزاد رسول کی اگر یہ قربانیاں جو ہر سال سنائی جا رہی ہے جگہ جگہ، یہ اگر ہماری زندگی میں انقلاب نہ لا سکی تو ارطغرل غازی کا ڈرامہ کیا انقلاب پیدا کرے گا. اور رہا سنیت کے فروغ کا معاملہ، وہ تو میں بھی مشاہدہ کر رہا ہوں. اب سنی عوام ہی نہیں، ہمارے اہل علم بھی اس ڈرامے کو لے کر 2 خانوں میں بٹ چکے ہیں. اب اس سے زیادہ سنیت کا اور کیا فروغ ہوگا. اور یہ سوال کہ اس ڈرامے سے معمولات اہل سنت کا ثبوت مل رہا ہے، لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی نظر و نیاز کیا ہوتی ہے، علم غیب رسول کو ماننا کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ کو سب پتہ ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو عرض کروں کہ ظاہر ہے اب معمولات اہل سنت کے لیے قرآن، حدیث، ائمہ کے فرمان نہیں ہے اب ہمارے پاس، بلکہ اس ارطغرل غازی کے ڈرامے کو بطور سند پیش کیا جائے گا. اور اسی کو پیش کیا بھی جا رہا ہے. اب اس سے زیادہ اور کیا فروغ سنیت چاہیے جناب آپ کو. اس موقع پر ایک بات کہنے کا بڑا جی چاہ رہا ہے، اور وہ یہ کہ یقیناً اس وقت ہمارے بزرگوں کی روحیں اپنی قبروں میں بے چین ہو رہی ہوں گی اور زبان حال سے کہہ رہی ہوں گی کہ ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ اس لیے لکھی تھی کہ وہ پڑھی جائے. جملہ پھر سن لے میرا ایک بار، کہ ہمارے بزرگوں کی روحیں پکار کے کہہ رہی ہے اپنی قبروں میں کہ ہم نے جو اپنے اسلاف کی تاریخیں لکھی وہ اس لیے لکھی تھی کہ وہ پڑھی جائے، اس لیے نہیں لکھی تھی کہ وہ فلمائی جائے، اس کو ڈرامائی انداز میں ڈرامہ بنا کے پیش کیا جائے. اس لیے ہم نے کتابیں نہیں لکھی تھی. ہمارے بزرگوں نے اپنے اسلاف کی تاریخیں لکھی اور اس لیے لکھی کہ اس تاریخ کو پڑھ کر مسلمانوں میں مجاہد اور غازی پیدا ہو. اور انہوں نے تاریخ اس لیے نہیں لکھی کہ اسے پڑھ کر قوم میں ڈرامے باز ایکٹرز پیدا ہو، نوٹنکی کرنے والے لوگ پیدا ہو، فائشہ ہوتے آ کے ہمارے ڈراموں، ہماری تاریخ کے ان اوراق کو پڑھ کر ہماری تاریخ کے ان کرداروں کو فلمائے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. امید ہے کہ اب آپ میرے موقف کو نہیں، پھر میں عرض کروں، میرے موقف کو نہیں، میرے خیالات کو نہیں، بلکہ شریعت کے موقف اور بزرگوں کے خیالات کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے. تاریخ اس میں بدلی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اور فحاشی اور یعنی بہت زیادہ ہے اس میں. میوزک کے ساتھ ساتھ تمام وہ ڈرامے کے جتنے نکات ہیں، لوازمات ہیں، سب اس کے اندر ہیں. جیسا ڈرامہ دیکھنا حرام ہے، ویسے ارطغرل دیکھنا بھی حرام ہے. اس کے اندر کوئی چیز صحیح نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بعض باتیں جو ہیں جوشیلے ہیں. آج جوش سے نہیں، ہمیں ہوش سے کام لینا چاہیے. اس کہانی کو ڈرامے کی شکل میں ڈھالنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعینی ہی اگر اس کو ڈھالا جائے گا تو وہ چارمنگ پیدا نہیں ہوتی ہے، اس میں ڈرامے میں مزہ پیدا نہیں ہوتا ہے. لہٰذا تھوڑی بہت ایڈنگ اپنے پاس سے کرنی پڑتی ہے، جملے بنانے پڑتے ہیں، کوئی مطلب تاثرات اپنے پاس سے دینے پڑتے ہیں، کچھ نئی چیزیں اس میں ڈالنی پڑتی ہیں. تب دیکھنے والوں کے لیے تھوڑی سی اس میں اٹریکشن پیدا ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو واقعات بزرگان دین کے لکھے تھے اگر بعینی اسے موویز کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے، مووی بنا دی جائے اس کی، تو کیا وہ اس میں کوئی چارمنگ نظر آئے گی؟ تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہو، بلکہ اس میں بہت زیادہ ایڈنگ کی جاتی ہے. تو اب جو ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اصل میں دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام کیا تھا، لہذا ہرگز بچوں کو نہ دکھائیں کیونکہ اسے غلط تصور بچوں کے ذہن میں آ جائے گا. کوئی غلط بات اس میں ڈال دی گئی ہوگی، وہ اسے اسلام کا حصہ سمجھ کے قبول کر لیں گے اور پھر بعض اوقات اس بات کو بنیاد بنا کر اصل اسلام کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہوں گے اور اس کے قصوروار آپ ہی ہوں گے کہ آپ نے بچوں کو دکھایا تھا. چند وجوہات کی بنا پر اس سیریل کا دیکھنا بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے. ان میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سیریل کے اندر عورتوں کا خاص مقام ہے، عورتوں کا ایک اہم رول ہے. اس میں عورتوں کی تصویر پائی جاتی ہے اور اسلام کے اندر عورتوں کو دیکھنا بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے. قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے لوگوں جب تم راستہ چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو تاکہ تمہاری نگاہیں کسی غیر محرم عورت پر نہ پڑ جائے. اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ اے عورتوں جب تم راستہ چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو تاکہ تمہاری نگاہیں کسی غیر محرم مرد پر نہ پڑ جائے. اسی طریقے سے اس سیریل کے اندر گانے بجانے کا بھی خاص اہتمام رکھا گیا ہے اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لہو و لعب اور اسی طریقے سے گانے بجانے کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے. اور اسلام کے اندر گانا بجانا بھی بالکل جائز اور درست نہیں ہے. لہٰذا یہ دو وجہ جو زیادہ اہم ہے، ان دو وجہوں کی بنا پر اس سیریل کا دیکھنا بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے ہر وہ جائز کھیل کہ جس کی وجہ سے واجبات اور فرائض میں کوتاہی ہو تو اس کھیل کو بھی شرعاً جائز اور درست نہیں کہا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ایسا سیریل ہے کہ جو شخص اس کو دیکھتا ہے وہ اس کا دل دادا ہو جاتا ہے، اس کا نشہ اس پہ چڑھ جاتا ہے اور پھر اس کو خیال نہیں رہتا ہے کہ کب اذان ہوئی ہے، کب ہمیں نماز پڑھنی ہے اور کب نہیں پڑھنی ہے. اس کی وجہ سے وہ اللہ کے حکم کو توڑنے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے جو واجبات اور فرائض ہے اس کو ترک کرنے لگتا ہے. اس وجہ سے اس سیریل کا دیکھنا بالکل جائز اور درست نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ اس سیریل کو اس لیے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس سیریل کے اندر خلافت عثمانیہ کی تاریخ کو جمع کیا گیا ہے، یہ بھی جھوٹ اور غلط ہے کیونکہ اس سیریل کے اندر زیادہ جھوٹ ہے اور بہت ہی کم سچ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو کوئی سیریل بناتا ہے تو اس سیریل کے اندر بہت ساری چیزیں ملا دی جاتی ہے تاکہ عوام اس سیریل کو قبول کرے. تو اس کے اندر غلو سے بھی کام لیا گیا ہے، جھوٹ سے بھی کام لیا گیا ہے. اگر آپ کو خلافت عثمانیہ کی تاریخ پڑھنی ہے، آپ کو جاننا ہی ہے خلافت عثمانیہ کی تاریخ کیا ہے، تو کتابوں کے اندر خلافت عثمانیہ کی تاریخ محفوظ ہے، آپ وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ سیریل کے اندر جو یہ تاریخ بیان کی جاتی ہے آنکھ بند کر کے آپ اس پر اعتماد بھی نہیں کر سکتے ہیں، بھروسہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ محض اپنی سیریل کو چمکانے کے لیے، اپنی سیریل کو لوگوں کے درمیان مقبول کرنے کے لیے جھوٹ کا بھی سہارا لیتے ہیں اور غلو سے بھی کام لیتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سیریل کو بالکل بھی نہیں دیکھا جا سکتا ہے. اسلامی نقطہ نظر سے اس سیریل کا دیکھنا بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے. بہرحال ہر وہ ڈرامہ اور ہر وہ ویڈیو اور ہر وہ چیز جس میں غیر شرعی
اسلامی اقدار کے خلاف چیزیں اور بے حیائی کی چیزیں دکھائی جائیں، ظاہر ہے وہ شرعی طور پر ناجائز ہے. اور اگر نعت رسول اللہ کی عظمت، جذبہ جہاد کے حوالے سے اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں، کوئی ڈرامہ، کوئی چیز ایسی ہے، کوئی ویڈیو ایسی ہے کہ جو جذبہ جہاد یا رسول اللہ کی عزت اور عظمت، مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ جہاد کی روح کو پھونکنے والی ہے، تو اس کے عدم جواز پر فتویٰ دینے کی کوئی صورت نہیں ہے. لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ اس کا دیکھنا کیسا ہے. میں اس بارے میں علامہ مفتی محمد حسان عطاری صاحب جو کہ مدنی چینل پر بیٹھتے ہیں، ان کی خوبصورت تحریر کا ایک حصہ آپ کو عرض کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ علم کے بہترین ذرائع یا وہ کتاب ہے یا وہ استاد ہے. تو بہتر تو یہی تھا کہ ہم کتاب پڑھتے یا اس کو کتابوں میں شائع کیا جاتا اور لوگوں کو کہا جاتا کہ اس کا مطالعہ کریں، پڑھیں اور اویئرنیس حاصل کریں. جہاں تک ہے کہ یہ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو بھائی جب ڈرامہ ہی کہہ دیا ہے تو میں کیسے اس کو مقدس اور جائز کہہ سکتا ہوں؟ اور تعدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں، الحمدللہ علی احسانہ، میں نے اس کا 30 سیکنڈ کا ایک کلپ بھی نہیں دیکھا ہے. اصل میں یہ چیزیں تو سارا کچھ ہماری کتابوں، وہ میرے پاس کتاب پڑھی سلطنت عثمانیہ، اس کے اندر ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے ہماری سلطنت عثمانیہ. اب کیونکہ لوگ طریقہ کار بدل گیا، لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لفظ شاید وہ چیز، وہ اثر نہیں رکھتے جو سکرین ٹاپ پر چلتا، وہ مٹیریل اثر رکھتا. تو اگر جذبہ جہاد بیدار کرنے کے لیے لوگ مجاہدین اسلام کے ڈرامے بنائیں اور اس میں ان کے کردار کو مجروح نہ کریں، جیسے لوگوں نے انبیاء کی فلمیں بنائی اور ان انبیاء کے بارے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کے کردار کو کیسے مجروح کیا، ان کے کرداروں کو مجروح نہ کیا گیا ہو، تو یہ انسان کے اندر جذبہ ایمان کی بڑھوتری کا سبب ہے. دیکھتے ہیں کہ مسلمان کے مجاہدین اچھا ایسے ہوتے تھے، ایسے جہاد کرتے تھے کہ 50 بندوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے اور اکیلا مجاہد بیچ میں لڑا، تو ایمان کی قوت میں اضافہ ہوتا. اگر ان کا کردار مجروح کر کے نہ دکھائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو دیکھنے میں. صحابہ اور انبیاء کی موویاں نہیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ پھر انسان کا ان کے بارے میں کانسیپٹ خراب ہو جاتا. مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی موویاں بنائی ہیں، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی داڑھی کے ساتھ دکھایا ہے، شرعی طور پر یہ حضرت علی کا کردار مجروح کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے وزنی جسم والے تھے، وزنی جسم سے مراد آپ کے جسم پر بال مبارک تھے اور آپ کی داڑھی مبارک پورے سینے پر پھیلی ہوتی تھی. تو وہاں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فلم میں داڑھی مبارک دکھائی، وہ بالکل ساتھ چپٹی ہوئی ہے. تو اس طرح شخصیتوں کا جو روب اور دبدبہ ہے نا، وہ صحیح نہیں پڑتا. تو صحابہ اور انبیاء کی نہیں دیکھنی چاہیے. ہاں، اپنے غازیان اسلام کی اگر دیکھنے سے ایمان اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں. ارطغرل الغازی میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے؟ کیا وہ لوگ نماز کے پابند ہیں، قرآن کے پابند ہیں؟ تو ایک ہے غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اور آپ جو ریل میں دیکھتے ہیں وہی ریل میں لانا چاہتے ہیں. ریل کی زندگی الگ ہے اور ریل زندگی الگ ہے، ذرا غور سے سمجھیے گا. اسی طریقے سے اس فلم کے اندر، اس ڈرامے کے اندر عورتوں کو بھی لایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے. اختلاط مرد و زن ہے، پیار محبت کی باتیں ہیں، بانسری بھی ہے، میوزک بھی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میوزک سے کتنا دور رہتے تھے. تو کیا کوئی نوجوان اس طرف چلا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو؟ نہیں جا سکتا ہے. تو اس کے ذریعے میوزک کو بھی بڑھاوا دیا جا رہا ہے. حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4924، نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بانسری کی آواز سنی تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں کانوں پر رکھ لیے اور دور چلے گئے راستے سے. پھر نافع سے کہا، حل تسمع شیئا، کچھ سن رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو اس کے بعد اپنے ہاتھ کانوں سے اٹھا لیے اور کہا، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصنع مثل هذا، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی بات سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے. دیکھا آپ نے، ارطغرل یا ارطغرل ڈرامے کے ذریعے میوزک کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. دوسرے اور بھی ڈرامے جہاں بھی میوزک ہے اس سے دور رہنا بہت ضروری ہے. دیکھیے، مسلمانوں کو ایمان مضبوط کرنے کے لیے قرآن، حدیث اور سلف کی سیرت کی طرف لوٹنا چاہیے. قرآن پڑھ کے کسی کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا تو پھر وہ فکر کرے اپنے آپ کی کہ دل پہ زن گناہوں کا بہت چڑھ چکا ہے. اسی طرح صحابہ کی سیرت کو پڑھے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجاہدین، محدثین، ان کی سیرت کو پڑھے اور اس سے اپنا ایمان مضبوط کرے. فلموں اور ڈراموں سے انسانوں کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا. یہ تو ایمان کا بڑا غرق کرنے والی چیزیں ہیں. اب جیسی مرضی اسلامی کہانیوں پر مشتمل کو ڈرامے بنا لیں، کم از کم اس میں عورت ہوگی، پیپر سچ دھج کے آئے گی، پھر اس کے اندر ساز بھی ہوگا. تو یہ ساز اور یہ جس ڈرامے کا آپ نے سوال کیا ہے اس میں تو یا غوث اور مدد کے نعرے ہیں، تصوف کی تعلیم دی گئی ہے. تو اس سے ایمان کا بیڑا غرق ہوگا، ایمان مضبوط نہیں ہوگا. ایسا سیریل دیکھنا کہ جو چاہے اگرچہ وہ اسلام کے نام پر ہو، ایسا فلم ڈرامہ سیریل دیکھنا یہ سب ناجائز اور گناہ اور حرام ہے. اس کو دیکھنا جائز نہیں. اس کے اندر بے پردگی کے ساتھ خواتین موجود ہیں، اس کی مجازی بھی دکھائی جاتی ہے، بہت ساری خلاف شرع اور خلاف واقعات باتیں بھی اس میں بتائی جاتی ہیں. نہ تو اس کا اعتبار کیا جا سکتا، نہ تو اس کو دیکھنا جائز.
اس قوم کی عقل آپ دیکھیے اور سوچ دیکھیے کہ ٹی وی سیریل دیکھ کر یا جس میں مرچ مسالہ لگا ہوتا ہے، کوئی بھی اسلام کے نام پر بھی جو لوگ سیریلیں بناتے ہیں، جب تک کہ یہ اس میں مرچ مسالہ اور غیر مناسب باتیں نہیں ڈالیں گے یا جھوٹ مکسنگ نہیں کریں گے، وہ سیریل میں مزہ نہیں آئے گا. جب تک کہ اس میں میوزکس کو ایڈ نہیں کریں گے مزہ نہیں آئے گا. تو یہ تمام چیزیں ایک شیطانی حربہ ہے کہ مسلم جوان یہ سمجھ رہے ہیں جہاد کا جذبہ پیدا ہوگا. میں کہتا ہوں میرے بھائی، جہاد کا جذبہ سیریل سے پیدا نہیں ہوگا، جہاد کا جذبہ فلموں سے پیدا نہیں ہوگا. یقیناً جہاد کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. ظلم کے خلاف لڑائی کا نام جہاد ہے. ظالموں اور قاتلوں کے خلاف آواز بلند کرنا اور لڑائی کا نام جہاد ہے. جہاد کا جذبہ یہ جو ہے یہ سیریل سے نہیں پیدا ہوگا اور ارطغرل غازی اور یہ غازی اور وہ غازی. میں صاف طور سے کہہ رہا ہوں کہ اگر جہاد کا جذبہ اگر پیدا کرنا ہے میرے بھائی تو پڑھو سورہ توبہ، پڑھو سورہ نساء، پڑھو سورہ محمد، پڑھو سورہ فتح. ارے قرآن مقدس کو پڑھو، قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھو. جہاد کیسے پاکیزہ جذبے کا نام ہے، جہاد کتنا پاکیزہ عمل ہے. قرآن پڑھو جب پیدا ہوگا جہاد کا جذبہ. صحابہ کے واقعات پڑھو جب پیدا ہوگا جہاد کا جذبہ. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ تبوک، فتح مکہ، یہ تمام جو صحابہ کی زندگی کے واقعات ہے کہ 313 کے وہ قصے کہ جو ہزاروں کے لشکر پر بھاری ہو گئے تھے، پڑھ ان کو پڑھ. صحابہ کی زندگی کو پڑھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں جیسے ہم سنتے ہیں کہ تقریباً 27 غزوات، 27 مرتبہ خود اللہ کے نبی میدان جنگ میں اترے ہیں. پڑھ نبی کی ان جنگ کے واقعات کو. جب جہاد کا جذبہ پیدا ہوگا، پب جی کی نسل کبھی جہاد نہیں کر سکتی، واٹس ایپ اور فیس بک کی نسل کبھی جہاد نہیں کر سکتی ہے. یہ پب جی سے اور یہ ارطغرل غازی ایسی سیریلوں سے جہاد کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا. I have not done a full survey on the Orthodox release. I am not the apt person, but what reports I read based on that, yes, it is haram. Seeing Orthodox is haram. But if you're hooked on and if you're watching Bollywood movies and if you're watching Hollywood movies, surely watching this and not watching that is better than not watching this and watching Hollywood movies. I'm very clear. Instead of watching a Hollywood or a Bollywood movie, I would prefer you stopping it, number one. If you can't stop because you're hooked on to serial, then watching Orthodox is better than watching Bollywood and Hollywood. This in short, but yet it is haram, but surely it will be a lesser haram as compared to the Hollywood and Bollywood movies, and inshallah this may get you closer to Islam, and that time and maybe later on you may stop watching all these haram and then follow, and then reading the Quran is the best, reading the Hadith is the best.